بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی پاک نے اذان نہیں دی؟ اور اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری باتیں بتلائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار و بے جان جو مؤذن کی اذان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے، اور مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار و بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو صعصع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں، اور وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار و بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلہ میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو، اور وہ مشک کی ڈھیلوں پر تفریح کرے گی۔ اور ایک وہ شخص جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کرائی کہ مقتدی اس سے راضی، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ اور حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ مدینہ سے 36 میل دور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز بلند ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے، اور چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، اور یہ بات یاد کر، اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو ساری باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، اور یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کتنے رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی
تو وہ ضرور قرآن دازی کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، اور جب اذان دے چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے اور میں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتانے چلیں، آیا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے، واضح رہے آپ علیہ السلام سے نفس اذان تو قطعاً طور پر ثابت ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے اور جامعہ ترمذی میں روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے، اور ائمہ محدثین کے اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ بھی اذان دینا ثابت ہے، اور ان حضرات کا استدلال اور ماخذ جامعہ ترمذی حضرت یعلا بن مرۃ الثقفی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی اور امام دار قطنی، اور اس طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرات ترک مباشرت الاذان یعنی کہ نبی علیہ السلام سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں، اور ان حضرات کا کہنا ہے کہ ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے، اور لہٰذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے نبی علیہ السلام نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور وہ خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو اور باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً طور پر ثابت ہے، اور باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز امام محدث الفقیہ مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ بے نام خیر الخبر فی الاذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا، ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالہ میں ترک مباشرت الاذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، اور جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کی مشقت میں پڑھنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا، اور وہ اس طرح کے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مدامت اختیار فرماتے، اور جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسے بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہم اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔